کی کتابوں میں پڑھا اور یہ عقیدہ ہم نے اندھیرے میں نہیں بنایا بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے مشاہدے ہمیں اپنے اسرار کی دعائیں پڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں کسی اللہ کے ولی کی محفل میں حاضر ہونا, اس کو یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا, اس سے محبت ہے, اس کا یاد بنانا, اس کا ذکر کرنا کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے. تاریخ کا ایک باب دیکھو تاکہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے. دامن بلغان ملت ہو اور تن پر مسلک رضا جانا. یہ نعرہ لفظوں میں نہ رہے, یہ نعرہ رسموں میں نہ رہے, بلکہ یہ نعرہ روحوں تک اترے اور قلب کی گہرائیوں میں جا کر قیام کرے. تب تو بات ملتی ہے, ورنہ جذباتی دور ہے یہ جوش و خروش کو تو لوگ بہت سوچ کر جاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں صرف جذبات اور جوش سے کام نہیں چلتا, عمل کی دنیا میں آنا پڑے گا, حقیقی راہ کو اپنانا پڑے گا, محبت کی چادر اٹھنا پڑے گا, عشق کا شربت پی کر راہ مصطفیٰ کے عشق کا مسافر بننا پڑے گا. کیونکہ صرف موبائل میں یا نبی آئی لو یو کی ریپ لگا دینے سے آپ کی یہ سچی عقیدت کا اظہار نہیں ہے, بلکہ آپ کا رگ رگ رسول اللہ کی محبت میں قربان ہو جائے, اور بلکہ آپ کے وجود کا ہر حصہ کہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, باللہ الحمد میں دنیا سے مسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, اسے برہان ملت. اس لیے بی پی لگائے, ہر اعتبار سے اعلان کرے میرے آقا اس کائنات کی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اپنا زندگی کا اپنا تو صرف ایک وظیفہ ہے, کروں تیرے نام پہ جا پہ. یہ بات تو حقیقت ہے, جس نے کہا ہے اسی کے لیے تھا, ہم تو نقل کرتے ہیں. ہم سے تو حضور کی ایک سنت پر عمل نہیں ہوتا, ہم تو موقع پا کر ادھر ادھر کترا جاتے ہیں. ہماری تو مسجدیں ویران نظر آتی ہیں, ہم تو رشوت اور سود اور پیاس کے ماحول میں جا کر سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہماری آنکھوں میں بھی حیا کے تقدس اور ہمارے احساسات میں بھی پاک دامنی اور طہارت کے جذبات باقی نہیں رہ گئے, لیکن سناروں میں آواز رہی کہ کروں تیرے نام پہ جا پدا. اس لیے میں کہتا ہوں جس نے کہا اسی کے لیے تھا, اور جس نے سنا وہ اس راہ کا مسافر بنا. کہا تھا بریلی کے امام نے, اور سننے والے برہان ملت تھے, صدر الشریعہ تھے, صدر الفاضل تھے, مفتی اعظم تھے. ان کی بھی زندگی بن گئی, اب کائنات میں یہ پیغام لے کر وہ چھا گئے, اور پورے کائنات سے صرف ایک صدا آئی, کروں تیرے نام پہ جا فدا. یہ جا نہیں دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان. کہتے ہیں یہ ایک دل کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جاں کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. سرکار مفتی اعظم نے کہا. آپ جانتے ہیں جب عشق سچا ہو, محبت حقیقی ہو, جس محبت میں اطاعت کے جذبے ہو, اور جو اطاعت عشق رسول کی راہ تک لے جائے, تو پھر وہ کوئی معمولی چیز نہیں رہ جاتی. دلی کی سرزمین, دلی کی سرزمین کا ایک عظیم سچا عاشق جسے دنیا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد تھے. اس روایت کو شاہ ولی اللہ خود بیان کرتے اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں. میرے والد اکبر آباد مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے. اکبر آباد مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے. شیخ سعدی کے کتاب کا سبق پڑھ کے آ رہے تھے. وہی شیخ سعدی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کونے کونے میں, بلکہ ہر عاشق کے گھر میں نعت کے اشعار کے ساتھ حضور کا درود پہنچا دیا ہے. بلغ العلا بکمالہ, پڑھ لے بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ. پڑھ لے محبت سے, یاد ہوگا آپ کو, مجھے معلوم ہے, کیونکہ شعر ہی اتنا مقبول ہے. کوئی چیز جب مقبولیت کے ساری حدوں کو پار کر جاتی ہے تو ہر زبان پر وہ جاری ہو جاتا ہے. بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. مل کر کہو صلو علیہ وآلہ. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے, ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے, ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام, یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے. شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام, خوب
بھی انہی کے جود سے شمس و قمر کی ہے. عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام, ملجا یہ بارگاہ دعاؤں اثر کی ہے. خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام, مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے. ہر کر و فر سلام کو حاضر ہے السلام, ٹوپی یہی کے خاک پہ ہر کر و فر کی ہے. اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی کو پہر کو پہر. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. آنے والا عاشق چل رہا ہے شیخ سعدی کے کتاب کا سبق پڑھ کر کے, اور اتفاق ایسا کہ راستے میں وہ کتاب کا سبق بھول گیا. ایک مصرع جب بھولے تو بے چینی بڑھ گئی, بے چینی بڑھ گئی. کتاب کا سبق کتاب نہیں تھی, ذہن میں عبارت محفوظ تھی, حفظ تھا, لیکن بھول گئے. جب بھول گئے تو الجھن بڑھ گئی, پریشانی بڑھ گئی. جب الجھن بڑھی, آپ دیکھیں آج ہم کیا کیا بھول گئے. آج ہم قرآن و حدیث کی تعلیم بھول گئے, اپنے اسلاف کا طریقہ بھول گئے. ہماری سب سے بڑی خرابی یہی ہے, ایسے بھولے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے, ندامت بھی نہیں ہے. جب احساس بڑھ جائے تو پھر قوم ذلت و رسوائی کے شکار ہو جاتی ہے. امت مسلمہ کا احساس جاگتے رہنا چاہیے. انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن غلطی کر کے جب احساس ختم ہو جائے تو پھر یہ احساس کا ختم ہونا ہی تباہی و بربادی کا سبب ہو جائے. مولا علی مشکل کشا نے کہا تھا, احساس تقویٰ جرم ہے, اس سے بہتر ہے کہ انسان گنہگار ہو, احساس ندامت ہو. لیکن ہمیں ندامت کا احساس نہیں, غلطی سے کوئی نیکی کر گئے تو اسی پرہیزگاری کا احساس ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ 15ویں صدی 14ویں صدی کا ایک عظیم پرہیزگار جس کے تقویٰ طہارت کو دیکھ کر تاج الشریعہ بول پڑے, متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر جس برہان ملت کی عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری اٹھا کر دیکھیں, جب خلفاء کا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے تو ایک ہی مصرے میں مفتی اعظم ہند اور برہان ملت کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے, جو ترتیب اشعار میں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے اسی ترتیب سے ان بزرگوں کا مثال بھی ہو رہا ہے. پہلے مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, اس کے بعد اندازہ کریں. حضرات گرامی مکار اس لیے ذہن حاضر رکھیں, سرکار مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. کہتے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. آپ اندازہ کریں کہ اعمال کا بدلہ جہنم تھا. ان کے اعمال کے بدولت تو نہ جانے کتنے گنہگار جنت میں جانے والے, لاکھوں کروڑوں کی بخشش ہونے والی ہے ان کی دعاؤں کے بدولت. لیکن پھر یہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ جتنا احساس ندامت لے کر حاضر ہوتا ہے اسی قدر اس کا قد اونچا ہوتا ہے. آج ہم کیا کیا بھول گئے, ہمیں احساس نہیں. نمازیں چھوٹ رہی, ہمیں احساس نہیں ہے. ہم جھوٹ بولے, ہمیں یہ بھی خیال نہیں ہم نے جھوٹ بولا تھا, روٹی کر لے, توبہ کر لے. قرآن ٹاکوں کی زینت بن کر رہ گیا. ہماری محفلیں خرافات سے پاک بڑھ گئی. ہمارے مذہبی رسومات اس میں بھی بدعات داخل کر دی گئی, وہ چاہے محرم شریف ہو یا 12 ربیع الاول شریف کے جشن کے نام پر وہ چیزیں ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جوش و جذبات میں ہم بہت بڑے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ہماری زندگی دیکھی جاتی ہے تو نہ ہمارے کردار میں عشق نظر آتا ہے, نہ ہمارے گفتار میں عشق نظر آتا ہے. لیکن 300 برس پہلے ایک طالب علم اکبر آباد کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, اس نے صرف شیخ سعدی کے کتاب کا ایک مصرع بھولا تو اس کی بے چینی بڑھ گئی, اس کی پریشانی بڑھ گئی, اس کی آنکھیں نم ہو گئی. اسی بے چینی بے قراری کے عالم میں گلی لمبی تھی, اسی گلی کے اندر ایک عظیم چہرے والا شخص نظر آیا جس کا چہرہ نورانی تھا, جس کی زلفیں بڑی تھی, سفید لباس تھا, پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی. اس آنے والے فقیر نے کہا کہ اے عبد الرحیم تو روتا کیوں ہے؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کتاب کا ایک سبق بھول گیا. تو کہا بیٹا یہ کوئی رونے کی بات ہے. کہا آپ کے لیے معمولی بات ہوگی, لیکن یہ مسئلہ وہی سمجھ سکتا ہے جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے. اگر اتنی جلدی میں کتاب کو بھولنے لگوں گا تو پھر آگے میں علم دین کیسے حاصل کروں گا؟ میرا ذہن اگر اس بات پر آمادہ نہ ہوا تو دین کی اور باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میرے اندر
तरह कैसे बेकार होगी। बस इतनी बात थी। आने वाले फकीर ने कहा, तुम जो सबक भूले हो अगर तुम उसे पढ़ दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, कुछ हिस्सा उसका पढ़ो। कहा, आप क्या बताओगे बाबा, आप फकीर दरवेश हो, ये पढ़ने पढ़ाने वालों का उसूल है, ये वही बता सकते हैं। मुझे मदरसे की तरफ पलट कर जाना पड़ेगा, अपने असातिज़ा की तरफ रुजू करना पड़ेगा। कहा, बेटा असातिज़ा की तरफ जाओ, लेकिन उससे पहले जो भूले हो वो तो पढ़ दो, कुछ तो पढ़ दो। कहा, शेख सादी की किताब का सबक था। कहा, पढ़ो तो सही। वो ऊपर से पढ़ते आए, नीचे के मिसरे पर पहुंचे और कहते हैं, सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैर हक, सादी अपने दिल की तख्ती से बातिल नकूश को धोना। दिल के अंदर जो गंदगी है, जो गलाजत है, जो झूठ है, कीमत है, बख्स है, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, रिया है, ये तमाम खुराफात की जगह यही है। हदीस पाक है, इन्न फी जसदल अजसाद मुदगतन इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बेशक इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो बिगड़ जाता है तो पूरा बदन बिगड़ जाता है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा बदन सही हो जाता है। पूछा गया, आका वो क्या है? कहा, अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। बोले बोले वो क्या है? वो दिल है। क्या है? बोले वो दिल है। आला हजरत इस हदीस का मफ़हूम यूं बयान करते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से